السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم لوگوں نے قاعدے کے بعد قرآن پاک سے پارہ نمبر 30 سورۃ الناس سے پڑھنا سٹارٹ کیا۔ سورۃ الناس سے لے کر ہم لوگوں نے سورۃ الہمزہ تک تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھا۔ انشاءاللہ عز و جل آج کی ویڈیو میں ہم لوگ سورۃ العصر کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اس کا ایک ایک لفظ ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو ٹائم ویسٹ کیے بغیر آج کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ سبق کا آغاز تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العصر مکیہ۔ کتنی آیات ہیں اس سورت میں؟ اس سورت میں 3 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ توجہ فرمائیے، اس سورت کو تلفظ کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے۔ والعصر، واو لام زبر ول، عین صاد زبر اس، را کے نیچے زیر ہے تو را ساکن ہو جائے گا، جب رکیں گے تو زیر نہیں پڑا جائے گا۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ والعصر، والعصر۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے اس کو موٹا بھی پڑھنا اور اس کی سیٹی بھی نکالنی ہے۔ والعصر، ان الانسان، یہ دیکھیں نون کے اوپر چھوٹی سی علامت ڈبلیو جس کو ہم تشدید بولتے ہیں۔ جب بھی یہ علامت یہ ڈبلیو جو ہے نون کے اوپر یا میم کے اوپر آ جائے تو ان دونوں حروف پہ ہم لوگوں نے غنہ کرنا ہے۔ جیسے یہ اوپر میم کے اوپر آ گئی ہے، اسی طرح یہ نون کے اوپر ہے۔ جب بھی یہ نون کے اوپر ہوگی، میم کے اوپر ہوگی تو نون میں شدت اور میم میں شدت میں ہر حالت میں غنہ کرتے ہیں، ناک میں آواز لے کر جاتے ہیں۔ کیسے؟ ان الانسان، یہ دیکھیں نون ساکن ہے، نون کے بعد سین آ رہا ہے۔ اخوا، حروف اخوا میں سے سین، جو حروف اخوا 15 حروف تھے ان میں سین بھی تھا، تو نون ساکن کے بعد سین آ جائے تو یہاں بھی غنہ کرتے ہیں، ناک میں آواز لے کر جائیں گے۔ ان الانسان، سان، الف سے پہلے زبر آ رہا تو الف مدہ کیا، یہاں پہ ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے۔ لافی، لافی، لیکن لام کے اوپر زبر ہے تو لام زبر لا، لا نہیں کیا جائے گا، لمبا نہیں کیا جائے گا، صرف ہم نے کیا بولنا ہے؟ لا، لام زبر لا، لافی۔ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یا مدہ یہاں بھی ہوگا۔ جو حروف مدہ ہیں الف واو یا، ان میں سے یا ساکن ہو اور سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ کیا جاتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اس کو۔ ان الانسان لفی خسر، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، خا سین پیش، خس اور را کے نیچے زبر زیر پیش جو بھی آ جائے گا وہ ساکن ہو جائے گا۔ جب ہم لوگ رک جائیں گے تو یہاں پہ کیا پڑھا جائے گا؟ لفی خسر، خسر۔ سین کی سیٹی نکالنی ہے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے، خسر۔ والعصر، ان الانسان لفی خسر الا الذین، الا الذین، حمزہ لام زیر ال، لام لام زبر لل، جس لفظ کے اوپر تشدید ہو اس لفظ کو 2 دفعہ پڑھا جائے گا۔ یہ دیکھیں حمزہ لام زیر ال، ایک بار حمزہ کے ساتھ لام پڑھا جا رہا ہے اور پھر لام لام زبر لل، الل، لام زبر لا، الل، ذال یا زیر ذی، ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یا مدہ یہاں پر کرنا ہے۔ الا الذین آمنوا، حمزہ کے اوپر کھڑا مدہ ہے تو یہاں پر ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے۔ آمنوا، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے تو واو مدہ، آمنوا، وعمی،
واو زبر وا، عین زبر آ، وا میم زیر می، وعمی. ان کو لمبا نہیں کرنا، ان کے اوپر کھڑا مد بھی نہیں ہے، یہ حرف مدہ بھی نہیں ہے اور ان کے اوپر مد بھی نہیں ہے، تو یہ حروف لمبے نہیں ہوں گے. زیر زبر پیش والے حروف کو لمبا نہیں کیا جاتا. وعمی لام صاد پیش لس، وعمی لس صاد کھڑا زبر صا، وعمی لس صا لام زیر لی، ہا کھڑا زبر ہا، وعمیل الصالحات تا کے نیچے زیر ہے، تا زیر تی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، واو زبر وا، تا زبر تا، وتا واو الف زبر وا، وتوا الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو الف مدہ، وتواصوا صاد واو زبر سو، واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہاں پر وا لین ہو رہا ہے. اگر واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے، تب اس کو لمبا کیا جاتا ہے. جب واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو واو لین ہو جاتا ہے، اس کو لمبا نہیں کیا جاتا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، با لام زیر بل، ہا قاف زبر حق. آگے لام آ جائے تو کوشش یہی کیا کریں کہ یہاں پر مت رکا کریں، اگر رک بھی جائیں تو پھر پیچھے سے ملا لیا کریں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، بالحق قاف کو موٹا پڑا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے. بالحق وتواصوا، واو زبر وا، تا زبر تا، وتواصوا صاد حرف مستعلیہ میں سے ہے، صاد کی سیٹی بھی نکالنی ہے، سو. وتواصوا بالصبر، با صاد زیر بس، صاد با زبر صبر، بالصبر. کیسے پڑھا جائے گا؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایک بار آپ لوگ میرے پیچھے پڑھ لیں تاکہ آپ کی کوئی بھی مسٹیک ہے تو آپ کی ٹھیک ہو جائے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ سے آج ہم لوگوں نے سورۃ العصر کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھا. اس کا ایک ایک لفظ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ کہ کیسے پڑھا جائے گا. امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا. انشاءاللہ عز و جل ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.